تو جو انسان جب آپ کی دعوت میں خاص طور پر دیکھو سخاوت میں، تو آپ اپنے بچوں کو سخی بنانا سکھاتے ہو، آپ کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے؟ اولاد پر کھلا ہونا چاہیے. آپ اپنے ماتحتوں کو توکل سکھا رہے ہو کہ اللہ پہ اعتماد، تو آپ کو بھی بہت سے مواقع پر اللہ پہ اعتماد کر کے ان کو دکھانا پڑے گا. آپ کو اپنے بھائی بہنوں پہ، میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بھائی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو تاکہ کل تمہاری اولاد پر تمہارے بیٹے خرچ کریں. اپنی بہنوں کو دیا کرو، کل بیٹا بڑا ہوگا وہ آپ کی بیٹیوں کو دے گا. ایک صاحب تھے امریکہ میں، اور ان کا تعلق ایسی فیملی سے جو کنجوسی میں جن پر لطیفے بنتے ہیں. بہت سے قومیں ایسی ہیں جن پر کنجوسی میں لطیفے مشہور ہیں کہ یار یہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں. تو وہ صاحب جو ہے نا، میں نے ان کے حالات سنے تو بڑے سخی، اپنی بہنوں کو اتنے ہدیے، اتنے تحفے، اتنے نذرانے، ہو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ کیا حاتم طائی کی اولاد سے؟ انہوں نے کہا ہم وہ قوم ہیں. تو میں نے کہا وہ قوم تو بڑی مشہور ہے کنجوسی میں. کہہ رہے ہیں بس قوم ہماری واقعی کنجوس ہے، لیکن میرے ابا کی عادت تھی اپنی بہنوں پہ خرچ کرنے کی، اور ہمارے سامنے خرچ کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں بھی اپنی بہنوں پہ بولو خرچ کرتا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب کوئی فقیر آیا کرے نا بھیک مانگنے، اگر وہ مستحق ہو تو اپنے بچوں کو پیسے دیا کریں کہ جاؤ جا کے اس کو پکڑا دو. تو جب آپ خود کر کے دکھائیں گے، آپ رشتہ داری جوڑ کے دکھائیں گے، ان کے لیے قربانیاں دیں گے، تو آپ کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ جان. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں کیونکہ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں زرہ پہن کے. غزوہ احد میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے. لیکن جو آدمی 2 نمبر ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کو پھینک کے خود پتلی گلی سے بولو کہہ رہا ہے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، چلو بھائی بھاگو یہاں سے. وہ خود پیچھے بھاگے گا، ان کو آگے کیا کرے گا؟ آگ میں لوگوں کی 4 کرا دے گا، خود بھاگ جائے گا وہاں سے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دوسروں کی 2 3 کرا کے مروا دیا ان کو نا. میں پھر بتا دوں یہ 2 3 کریں مگر اپنی ذمہ داری پہ کریں. بیوہ یہ سب دماغ سیٹ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نا یتیم بچوں کی خاطر شادی کی، وہ بیوہ اتنی ڈیڑھ ہوشیار نکلی ہے نا، اس نے سر گنجا کیا ہے. اور پھر میرے کو کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے کہنے پر میں نے بیوہ. بھائی تو بیوہ، ہر بیوہ اس قابل تھوڑی ہوتی ہے کہ اسے شادی کر لو. چلاک عورتیں وہ بیوہ ہوئی اپنی چلاکیوں کی وجہ سے. بعض بیوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیوہ خود اپنی شوہر کو ٹینشن اتنی دی ہوتی ہے. میں نے ایک واقعہ نہیں سنا تھا، خاتون آئی میرے پاس، اتنی تیز خاتون تھیں، بولے جا رہی ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہی. تو میں سوچ رہا ہوں چپ ہوں گی تو میں ان کا مسئلہ حل کروں گا نا. مجھ سے آئی تھی اپنے گھریلو مسائل حل کروانے کے لیے، بولے جا رہی ہیں. اب مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی کہ بھائی تھوڑی 1 گھنٹے بعد اسٹاپ آئے، 1.5 گھنٹے بعد اسٹاپ آئے، تو آپ چپ ہوگی تو میں آگے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. میں نے سوچا کہ یار یہ میرے سامنے اتنا بول رہی ہے، حالانکہ میرے سامنے تو پہلی دفعہ کوئی ملے تو تھوڑا روب بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، تھوڑا سا ایک انسان میں روب ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا یہ اپنے میاں کے سامنے کتنا بولتی ہوں گی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے میاں زندہ نہیں ہو سکتے اب تک. میں نے ویسے ہی پوچھا آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 سال. میں نے کہا یار 20 سال، یہ امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بیوی اتنا بولتی ہو اور وہ 20 سال تک برداشت کر لے، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو مجھے یقین تھا کہ ان کے میاں مر چکے ہوں گے. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو 10 سال پہلے مر گئے تھے. تو میرے منہ سے نکلتا رہ گیا 10 سال بھی بہت برداشت کیا. بھائی اس آدمی کی ہمت کو 15 سال پہلے اس کو جانا چاہیے تھا، بہت لیٹ گیا ہے وہ بندہ. کیونکہ میں اگر 1 گھنٹہ اور بیٹھ گیا تو میرا بھی خطرہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اب بتاؤ ایسی بیوہ سے کسی کو نہیں پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ خاتون بھی نہیں سمجھیں گی، ٹھیک ہے نا، کوئی غیبت نہیں ہے، پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو اب کوئی ایسی بیوہ سے کر لے تو فوراً خود دوبارہ بیوہ ہو جائیں گی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائیں گی؟ دوبارہ بیوہ ہو جائیں گی. تو خیر بات کہاں سے کہاں تھا، بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو، یا نصیحت کرو تو پہلے انسان اس پر عمل کرے. ہمارے ایک شیخ، میرے جو پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، ذکر بتایا کہ یہ صبح و شام کیا کرو. تو وہ 2-3 دن تک ڈیلے کرتے رہے کہ نہیں کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا. پھر 2-4 دن کے بعد انہوں نے بتایا مجھے. انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں نے کہا پہلے میں خود اس کو کروں. میں
اور وہ تہجد میں ان کا ارادہ تھا کرنے کا, اور وہ تھا بڑا لمبا. تو انہوں نے کہا میں نے پہلے خود کیا ہے پھر آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ انہوں نے کہا کہ آپ پر اثر, وہ ہم نالائق, ہم پہ ویسے بھی اثر ہوا نہیں ہوا, وہ ہمارا آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ اتنی سخاوت غربت کے باوجود ایسے دے رہے ہیں لوگوں کو, تو پھر صحابہ کا ظرف بھی کیا ہوا بڑا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بجائے ان کے پیٹ پہ 2 پتھر لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے لیے 1 پتھر برداشت کرنا آسان. انہوں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں لیکن نبی اپنی جگہ پر قائم ہیں, تو پھر آئندہ انہوں نے کہا ہمارے قدم اب نہیں اکھڑیں گے کبھی بھی. تو یہ چیز میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا, یہ ہم سب کے اندر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیوی کی اصلاح کرنا چاہیں گے طنز کرنا شروع کر دیں گے, ساسیں بہو کی اصلاح کرنا چاہیں گی تو طنز کرنا شروع, سسر داماد کے طنز کرنا شروع, اور بھائی بہن پہ طنز, اور امام صاحب بعض دفعہ امام جو ہے نا وہ مقتدیوں پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جو خطیب بیٹھا ہے نا اس کا کسی سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیان سارا ہمارے ابھی پھر وہ امام صاحب سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, تو وہ کچھ ایسی چیز جتنا بھی کنایا کرو نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. وہ بھی اس طرح کرتے تھے نا کہ وہ فلانا یوں کر کے نا لوگ سمجھ جاتے تھے بات کس کی ہو رہی ہے, اس بندے کی ہو رہی ہے. وہ ایک پھر وہ سمجھ جائیں گے یار بات بڑی دلچسپی, مزہ بہت آتا سننے میں, لیکن وہ سمجھ جائیں گے. تو خیر